اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حل ینظرون، کیا اس انتظار میں ہو، الا کہ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے پاس آ جائے، فی ظلل، سائے میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام تمام ہو جائے۔ قضیہ کا مطلب تمام ہو جائے، امر کام، اور کام تمام ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع الامور، ترجع رجوع کرتے ہیں، امور سارے کام، یعنی سارے کام جو ہیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، یعنی کاہے کے انتظار میں ہیں آپ، مگر الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے، فی ظلل، سائے میں، من الغمام، یعنی بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں ساتھ، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے ہر معاملے کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو بھی کام ہیں سب اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو گویا فرشتے ہر کام کو لکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے پاس قیامت کے دن موجود ہوگا، تو بندے وہاں بخوبی دیکھ سکیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کو جس طرح ہوتا ہے نا، خبردار کیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم پھسل جاؤ، تو پھر یاد رکھو پھسلنے کا مطلب ہوتا ہے دو طرح سے پھسلنا ہوتا ہے نا، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود جان بوجھ کے جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ بندہ غلطی سے جاتا ہے۔ اب یہ جو پچھلی آیت میں تھا وہ جان بوجھ کر پھسلنے والی بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سخت آیت فرمائی کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تمہارے پاس تمام کی تمام جو بینات، یعنی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، آیات الہی آ چکی ہیں، قرآن و سنت آ چکی ہے، جب اللہ کا پورا پیغام تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اس کے بعد بھی تم اگر پھسل جاتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے گناہوں کو ارادہ کر لیتے ہو اور گناہ کر بھی لیتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، غلبہ ہے اس پر، آپ پر بھی غلبہ ہے، تو آپ اللہ کی پکڑ میں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو ادھر بھی وہی طرح کی بات ہے، حل ینظرون، حل ینظرون، کیا کاہے کے انتظار میں ہو، کیا تم ینظرون، نظریں رکھے ہوئے ہو، کس طرف کی نظریں ہیں تمہارا، کیا دیکھنا چاہتے ہو، اللہ، یہی دیکھنا چاہتے ہو کہ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کیا خود آئے، فی ظلل، یعنی اور وہ سایوں میں، ظلل سائبان، یعنی کہ چھپر جیسے ہوتا ہے، وہ من الغمام، یعنی بادلوں میں،
والملائکۃ اور فرشتے آئیں، وقضی الامر اور کام تمام ہو جائے، یعنی دنیا ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اب اللہ کا عذاب آئے؟ اور کیونکہ قیامت اللہ کا عذاب ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کر دے گا، تو پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو بھی کام ہوتے ہیں سارے کے سارے کام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ہر کام جو بندہ کرتا ہے فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں اور اللہ کے حضور اس کو بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو اب میرا بچہ ہے نا، اس بچے کو جب آپ دین کی بات نماز سکھائیں، دین پہ چلائیں، نہیں جی ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، اب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، ابھی کوئی بات نہیں، بچہ ہے ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی کوئی نہیں، پھر اسکول اور کالج یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ جو ہے دین کی طرف رجحان ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بچہ پھر وہ جو بڑا ہو جاتا ہے، یونیورسٹی پاس ہو گئی، جاب لگ گیا، کام بن گیا، اس کے بعد وہ جو ہے نا کہتا ہے کوئی نہیں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر اس وقت میں نمازیں شروع کروں گا، تو یہ حالت ہوتی ہے بندے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کے انتظار میں ہو کہ قیامت آئے، موت آئے تمہاری، اس وقت تم یہ کام کرو گے؟ موت کے وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے فرعون تھا، جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا جب موت سامنے ہو، تو اس لیے توبہ استغفار اس وقت ہے جب موت سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو بہتر ہے، اور یہی بہتر کام ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس آیت میں کیونکہ اللہ کے آنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آئے، ان یاتیہم اللہ، تو اس لیے بعض تفاسیر والے جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے یہ بھی دلائل دیے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا چلنا ہے، اللہ کے تو سارا کچھ سامنے ہے، تو اللہ کو ہم چلنا بیٹھنا اٹھنا اس طرح ہم نہیں کہتے، یہ تو پھر اس لیے اس آیت کو متشابہ آیت بھی کہا جاتا ہے۔ متشابہ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطلب اور میننگ جو ہیں، یعنی اس کے جو ہے وہ ہم اتنا کر سکتے ہیں جتنا معلوم ہے، باقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حل ینظرون سے مراد یہ ہوتا ہے کیا تم دیکھ رہے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کام کروں گا دین کا، پہلے نہیں کر سکتا، تو کچھ عقل کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کھل کے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ساری نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ میں آپ کی طرف دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر چلتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو وہ ہے قرآن پاک اور سنت، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی قرآن پاک، قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور سیرت النبی دیکھیں، اور پوری کی پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، تو ہمیں اب ملت اسلامیہ کو، دین اسلام کو چھوڑنے والے اور وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس کے انتظار میں ہو، کہ تم کیوں نہیں اللہ کے حکم کے مطابق، دین اسلام کے مطابق چلتے؟ کیوں نہیں چلتے؟ کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ فرشتے جو ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے پاس بادلوں کے چھاؤں میں آ جائیں، بادلوں کے سائے بان میں آپ کے پاس آ جائیں؟ گویا تو تم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے، اور فرشتے جو عذاب پر مامور ہیں وہ عذاب کو لے آئیں، اور یہ سب قیامت میں ممکن ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا ہے کہ تم کس کے انتظار میں ہو، یعنی یہاں پر یہ ہے نا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ آئے فی ظلل، سائبان میں، من الغمام، بادلوں میں سے، تو
گویا آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ دنیا جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردوں میں رکھا ہے۔ ہم اللہ کو اگر دیکھتے ہوتے تو ہم سے گناہ اور غلطی نہ ہو سکتی، اور ہم جو ہے جو کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں پھر ہم نہ کر سکتے۔ ہم تو وہی کچھ کرتے جو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ اگر ہم غلط کرتے تو فوراً سزا ملتی، اور ڈر ہوتا، خوف ہوتا، اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردوں میں رکھا ہماری نظر سے، تو اس لیے بندے جو ہیں وہ اب آزاد ہو گئے ہر کام کے کرنے کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب جب تم آزاد ہو، اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق بنا لو، اور یہ انتظار نہ کرو کہ قیامت آئے گی یا میری عمر ختم ہوگی، میں بوڑھا ہوں گا تو بعد میں جا کر میں اس قابل ہوں گا تو کچھ کام دین کا کروں گا۔ لیکن ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے اسی میں کرو، کیا پتہ اگلے لمحے آپ کی موت آ جائے۔ اس لیے جب غیبی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تب ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانے والوں کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے راہ حق کا مسافر جب بھٹک جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر کے اپنی راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم سے واپس نہ جائے۔ شیطان اور نفس کے چنگل میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے روگردانی ہوتی رہتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے، اور وہ اندھیرے میں جا کر بندہ اگر روشنی تلاش نہ کرے تو وہ محروم ہوتا ہے، کیونکہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اندھیرے میں رہنا ہی بہت اچھا لگتا ہے اور روشنی کی تلاش کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ غافل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ کیا تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے عذاب والے آ جائیں اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے؟ تو یہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، یہ سب بیماریاں بندے کو اندھا کر دیتی ہیں، اس طرح مریض بن جاتا ہے۔ مریض کو دوائی دینا پڑتی ہے نا، تو دوائی جو ہے وہ دین اسلام کی ہے، تو دین اسلام کی دوائی بندہ لے اور اپنے اندر جو ہے وہ ساری صلاحیتیں وہ پیدا کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ طاقت پیدا ہو تو اس کا استعمال بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے کرے۔ دیکھیں نا، لوہا نرم ہو کر مختلف فائدے کی چیزیں بنا لیتا ہے۔ اگر انسان کا دل نرم ہو جائے اور قربت الہی، کیا وہ نہیں پائے گا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ کر بادل کی صورت میں ہوگا اور فرشتوں کی جماعتیں اتاری جائیں گی، تو آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے۔ قیامت کا منظر ہے، تو اس میں بھی اللہ وہی باتیں بیان فرما رہا ہے کہ جو ہے نا، آپ کس کے انتظار میں ہو؟ بدبخت منافق جو بندہ ہوتا ہے اور کافر جو ہوتے ہیں، یا گھمنڈ جن کو اپنے اوپر ہوتا ہے، فخر و غرور، تکبر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ دلائل جو اللہ کی طرف سے واضح طور پر پہنچ چکے ہیں ان پر بھی بے وقوفی کی طرح بات کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے قرآن پاک سے آیت پڑھ کر یا حدیث سے دین کی بات سمجھائی جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بیان کرنا چاہیے تھا، یہ تو بہت زیادتی کر دی ہے اس طرح۔ وہ پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو ایمان کا قائم رہنا اللہ کے حکم کو ماننے اور پھر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے جب زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، فرشتے صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، جہنم قریب لائی جائے گی،
اس وقت ایمان بندے کو نفع نہیں دے گا، جس طرح فرعون موت کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو جو تمام شواہد، واضح دلائل اور کھلی آیات کے آنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، تو وہ شاید اللہ اور فرشتوں کے دیکھنے کا منتظر ہے۔ اللہ کے دنیا کے لیے اسے یعنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب رکھا ہے، تاکہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکیں اور اللہ کے اوپر ایمان لائیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فرشتے بھی غیب ہیں، تو غیب میں جنت اور دوزخ بھی غیب ہے۔ تو یہ غیب کا جو ایمان ہے اس کی بڑی شان ہے۔ جو بندہ سوال نہیں کرتا، غیب کا جو ایمان ہے، جس جس چیزوں پر اللہ نے فرمایا، وہ بندہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو مانتا جاتا ہے، دلائل نہیں پوچھتا، اور جو دلائل دیے ہوئے ہیں بس ان پر اکتفا کر کے چل پڑتا ہے، تو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اور جو بندہ پوچھتا رہتا ہے اور پھر وہ راستے میں اٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کی منزل جو ہے وہ پھر وہی ہوتی ہے جہاں پر رک جاتا ہے، آگے وہ نہیں پہنچ سکتا، جو کہ متقین کی منزل ہوتی ہے، جو کہ اولیاء کی، نیک لوگوں کی منزل ہوتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کا تقاضا ہے کہ بندہ یہاں پر آزاد ہے، برائی کرے نیکی کرے، حساب اور جزا جو ہے وہ قیامت میں ملنی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ان کو دنیا میں ہی نظر آئیں اور دنیا میں ہی ان کا کام تمام ہو جائے، تو گویا پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ینظرون جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دیکھنا، غور کرنا، انتظار کرنا۔ کفار مشرکین جو ہیں منافقین، وہ دلائل سننے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتے، تو وہ کیا چاہتے ہیں پھر؟ اسی طرح جس طرح کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے، غمام استعمال ہوا ہے۔ غمام غم کی جمع بھی کہا جا سکتا ہے۔ غمام کا مطلب ہے ایسا غم، غم جب بندے کو لگتا ہے نا تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، تو پورے جسم کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، بندے کا ذہن، دماغ، دل ہر طرح سے غم میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بادل ہوتا ہے، اس کا مطلب دوسرا جہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے سفید بادل۔ تو بادل جو ہوتا ہے وہ بھی جب آسمان پر آتے ہیں تو آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے زلل کا مطلب ہوتا ہے، ذل کا مطلب سایہ ہوتا ہے، اور اس میں استعمال ہوا ہے زلل، فی زلل من الغمام۔ تو زلل جو لفظ ہے اس کا مطلب سایہ دینے والی، سایہ کرنے والی کوئی چیز، جس کو سائے بان کہتے ہیں یا چھپر کہتے ہیں، ایسی چیز۔ تو گویا اللہ کا عذاب جو ہے وہ چھپے ہوئے بادلوں میں آ جائے، کیا لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان میں سے جب اکثر لوگوں کو عذاب آیا تھا تو بادلوں کی شکل میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا بادل بڑے خوبصورت اور اچھے آ رہے ہیں، لیکن جب آئے قریب تو پھر ان میں سے یا تو پتھر برسے یا آگ برسی یا اس طرح عذاب الہی نازل ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ کس کے انتظار میں ہیں؟ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ تو گویا یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی ایک وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ اگر آپ وہ راہ راست پر نہیں آؤ گے، دین اسلام کی طرف نہیں آؤ گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر تمہاری منزل بہتر نہیں ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ اس سے واضح ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ جو تم کام کرتے ہو سارے کے سارے امور جو دنیا کے ہیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور بندے کے لیے
اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑ کرتا ہے تو پھر سخت ہوتی ہے۔ انا بطش ربک لشدید، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادلوں میں عرش سے کرسی پر تجلی فرمائے گا، تو حساب کے فرشتے اس کے سامنے آئیں گے۔ کفار کفار جو ہیں وہ عذاب میں، اور مومن جو ہیں وہ اپنے ثواب میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کفار جو ہیں وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ کے دیکھیں نا، اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو منظر قیامت کا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آسمان اور زمین کو ختم کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہی تو بادشاہ ہوں ہر ایک کا۔ قیامت کا منظر جو ہوگا اس کا یہاں پر تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو یہی ہے کہ قیامت کے دن لوگ گھبرا جائیں گے اور انبیاء کرام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، تاکہ اللہ کے حضور عرض کریں اور حساب کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے بانوں میں آئے گا۔ دنیا کا جیسے آسمان ہے یہ ٹوٹ جائے گا، ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور تسبیح کرتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان 70,000 پردے حائل ہوں گے۔ تو یہ سب حدیث میں باتیں ملتی ہیں، تو گویا قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ بندے جو ہیں کیا اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب قیامت کا منظر قائم ہو جائے، اور دنیا جو ہے یہ جو آسمان اور زمین اور سب ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں بادلوں میں سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں۔ تو یہ کیونکہ اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سائبان یعنی بادلوں کے سائبان میں، اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سامنے ہوں گے۔ تو اس کا منظر اس حدیث کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ تم دین اسلام کے اوپر پورا پورا عمل کرو، جیسے اللہ نے فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اب اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا تو کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے بچو، اور بندہ جو ہے شیطان سے، نفسانی خواہشوں سے، اور معاشرے میں جو آئی ہوئی بری باتیں ہیں جو دین سے باہر ہیں، ان سب سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے دین میں داخل ہو جائے، اور پھر استقامت کرے، اسی میں ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے تمام جو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بندے کے جتنے بھی امور ہیں، جو ہی کام ہیں، سب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ جو ہے اللہ کے حضور جو ہے حاضر ہو جائے اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کر کے بندے کو دین اسلام پر مکمل طور پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔